نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تیسرے رکوع پارے کا 14واں رکوع اور آیت نمبر سورہ آل عمران کی 55 سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب کہا اللہ نے اے عیسیٰ، انی متوفیکا، میں تجھے قبض کر لوں گا یا اٹھا لوں گا، ورافعکا، اور تجھے اٹھا لوں گا، الیہ، اپنی طرف، ومطہرکا، اور تجھے کر دوں گا، من الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں سے پاک کر دوں گا، وجاعل الذین اتبعوک، اور رکھوں گا جنہوں نے تیری پیروی کی، فوق الذین کفروا، ان لوگوں کے اوپر غالب جن لوگوں نے کفر کیا، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، ثم الی مرجعکم، پھر میری طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے، فاحکم بینکم، پھر میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان، فیما کنتم فیہ تختلفون، جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ یعنی کہ جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بالکل صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ کا نبی مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو تمام جہان والوں پر فوقیت دی جائے گی، اور مگر جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا یا خدا مانتے ہیں تو ان لوگوں کو ہرگز فوقیت نہیں، بلکہ انہیں عذاب دیا جائے گا، انہیں کافر مانا جائے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، پھر جن لوگوں نے کفر کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ، تو انہیں عذاب دوں گا، عذاباً شدیدا، سخت عذاب، پھر دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں بھی، فَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور نہیں ان کا کوئی مددگار ہوگا۔ پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے انہیں عذاب دوں گا، بہت زیادہ سخت عذاب، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے عمل کیے نیک، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو انہیں ان کا اجر پورا دوں گا، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ دوست نہیں رکھتا ظالموں کو۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ واضح کہہ دیتے ہیں کہ جن لوگوں نے ایمان لائے ہیں اور نیک کام کرتے رہے ہیں ہمیشہ، تو انہیں بھی اس کا پورا اجر دے گا، اور اللہ بے شک دوست نہیں رکھتا ظالموں کو۔ اور اس سے پہلی والی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جن لوگوں نے کفر کیا تو انہیں بہت زیادہ سخت عذاب دوں گا، اور ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا، نہ ہی دنیا میں مددگار ہوگا اور نہ ہی آخرت میں۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ، یہ ہم آیتیں پڑھتے ہیں آپ پر، من الآیات، آیتوں میں سے، والذکر الحکیم، اور نصیحت ہے اور حکمت والی ہیں یہ آیتیں۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ، بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال، کمثل آدم، آدم علیہ السلام جیسی ہے، خلقہ من تراب، اس کو پیدا کیا مٹی سے، ثم قال له کن فیکون، پھر کہا اس کو ہو جا تو وہ ہو گیا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا، کہ تم لوگ کیا نہیں دیکھتے ہو کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کس نے پیدا کیا؟ ان کا نہیں تو باپ تھا اور نہ ہی ان کی ماں تھی۔ پہلی مثال یہ حضرت آدم علیہ السلام، پھر دوسری مثال حضرت حوا علیہ السلام، ان کی ماں نہیں تھی، ان کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے بنایا۔ اللہ کا بیٹا یا بیٹی کہلانے کے حقدار وہ دونوں ہوتے اگر اللہ کسی کو اجازت دیتے، تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو بیٹا یا بیٹی کہنے کی اجازت دیتے۔ تو یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات تو بہت بات کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا یا بیٹی مانا جائے، اس کی اللہ تعالیٰ ہرگز اجازت نہیں دیتے۔ میرے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام بھی ویسے ہی ہیں جیسے آدم ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بھی یہی فرما دیتے ہیں کہ میرے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام بھی ویسے ہی ہیں جیسے آدم علیہ السلام ہیں، یعنی میری بنائی ہوئی مخلوق ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، یہ حق آ گیا آپ کی رب کی طرف سے، بس نہ ہو جانا شک کرنے والوں میں سے۔ فمن حاجک فیہ، سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جھگڑے اس بارے میں، من بعد ما جاءک من العلم، جب کہ آ گیا ان کے پاس علم، فقل، تو کہہ دیجئے، تعالوا ندعو، کہ ہم بلائیں گے، ابناءنا، ہم اپنے بیٹے، و ابناءکم، اور تمہارے بیٹے تم بلاؤ، ونساءنا، و نساءکم، اور ہم اپنی عورتیں اور تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، وانفسنا، اور ہم خود، وانفسکم، اور تم خود، ثم نبتہل فنجعل، پھر ہم التجا کریں گے کہ پھر ڈالیں، لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ اللہ کی لعنت جھوٹوں پر۔
اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ وحی کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو وفد کچھ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، ان کے بیہودہ سوال ہوتے تھے کہ حضرت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتائیں، حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں بتائیں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو وہ واقعات بتاتے تھے تو پھر ان میں سے وہ برائیاں نکالتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ مقابلہ کرتے ہیں، یعنی مباہلہ کرتے ہیں، اس کو مباہلہ کرنا کہتے ہیں۔ تم اپنے سب رشتہ داروں کو بلاؤ اور پھر میں بھی اپنے سب رشتہ داروں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے تمام اہل و عیال کو بلاتا ہوں۔ پھر جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت اور عذاب آ جائے گا۔ پہلے تو وہ مان گئے کہ ہاں جی ٹھیک ہے، ہم مقابلہ کر لیتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام بیٹیوں اور بیٹوں کو اور ان کے بچوں کو بھی بلوایا۔ دوسری طرف انہوں نے بھی اپنے سب رشتہ دار جمع کیے۔ بعد میں ان کے دل میں خیال آیا کہ اگر نبی سچا ہوا اور ہم پر اللہ کا عذاب آ گیا تو ہماری تو ساری نسل ہی تباہ ہو جائے گی۔ ایسا کرتے ہیں کہ ہم جزیہ دے کر چھوٹ جاتے ہیں، یعنی کہ ہم اپنی بات سے پھر جاتے ہیں، اس کا تھوڑا سا جزیہ دے دیتے ہیں، کچھ پیسے دے دیتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے اس کا جزیہ دیا اور یہ جو مباہلہ، یہ مقابلے کی بات تھی، وہ ٹل گئی۔ ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہی سچا بیان ہے۔ وما من الہ الا اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں۔ وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور بے شک اللہ ہی غالب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو میں نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کیا ہے تو یہی سچا بیان ہے، بے شک میرے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے اور میں ہی غالب حکمت والا ہوں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، پھر اگر وہ پھر جائیں تو بے شک اللہ جاننے والا ہے فساد کرنے والوں کو۔ قل کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ، آؤ ایک بات پر، سواء بیننا و بینکم، جو تمہارے اور ہمارے درمیان برابر ہے، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم نہ عبادت کریں گے سوائے اللہ کی، ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم نہ شریک کریں گے اس کے ساتھ کسی کو بھی، ولا یتخذ بعضنا بعضا، اور نہ بنائیں گے ہم میں سے ہم کسی کو بھی کسی اور کے ساتھ، اربابا، یعنی رب بہت سارے، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ، پھر اگر وہ پھر جائیں تو کہہ دو کہ تم گواہ ہو کہ ہم مسلم فرما بردار ہیں۔ اس آیت میں یہودی اور نصارہ اللہ تعالیٰ اور عام لوگوں سے مخاطب ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے دیا ہے کہ وہ لوگوں کو صرف 3 باتوں کی طرف بلا لیں۔ پہلی یہ کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں، دوسری یہ کہ اس کو کسی کے ساتھ بھی شریک نہ بنائیں، اور تیسری یہ کہ اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر انسانوں کے بنائے ہوئے قانون اور ان کی باتوں پر عمل نہ کریں۔ یعنی جو اہل کتاب تھے، بنی اسرائیل وغیرہ تھے، یہ سب اپنی ہی باتیں بناتے تھے کہ اللہ نے ایسے کہا ہے، اللہ نے ایسے کہا ہے، تو ان کی باتوں پر ہرگز نہ آئیں، صرف ایک اللہ کو مانیں۔ یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم، اے اہل کتاب تم کیوں جھگڑتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، وما انزلت التوراۃ والانجیل، اور نہیں نازل کی گئی توریت اور انجیل، الا من بعد، مگر ان کے بعد، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو۔ اب اس آیت میں یہ ہے کہ یہودی مانا کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام پر کتابیں اتاری گئی ہیں، یعنی توریت اور انجیل۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انہیں تو کوئی کتاب دی نہیں گئی، توریت اور انجیل تو ان پر نازل نہیں ہوئی۔ جن نبیوں پر کتابیں اتاری گئی ہیں تو آپ ان کو مانو، حضرت ابراہیم بھی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، وہ ان کے بعد آنے والے ہیں، تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں اتاری ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں ابراہیم علیہ السلام پر نہیں، وہ انہیں ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہوئی ہے۔ ہاں انتم ہؤلاء حاججتم، ہاں تم وہی لوگ ہو، فی ما لکم بہ علم، کہ جس کے بارے میں تم نے جھگڑا کیا، جس میں تمہیں اس کا علم تھا، فلما تحاجون، تو اب تم کیوں جھگڑتے ہو، فی ما لیس لکم بہ علم، اس بارے میں کہ جس کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں جس چیز کے بارے میں پتہ ہوتا ہے تم اس کے بارے میں بھی جھگڑتے ہو، اور جس چیز کے بارے میں تمہیں نہیں پتہ ہوتا تو تم اس کے بارے میں بھی جھگڑتے ہو، بے شک اللہ ہی زیادہ جانتا ہے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ ما کان ابراہیم، اور نہیں تھے ابراہیم، یہودین ولا نصرانیم، نہ یہودی تھے اور نہ ہی نصارہ، ولیکن کان حنیفا مسلمہ، مگر وہ صرف ایک اللہ کے فرما بردار تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ نہیں تھے مشرکوں میں سے۔
اب یہودی کہا کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں، اور نصارہ کہا کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نصرانی ہیں، وہ اس بات میں بھی جھگڑتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نہ ہی یہودی تھے اور نہ ہی نصارہ، وہ تو صرف ایک اللہ تعالیٰ کو ماننے والے اللہ کے نبی تھے۔ ان اول الناس، بے شک سب سے زیادہ مناسبت لوگوں میں، یا ابراہیم سے، للذین اتبعوہ، ان لوگوں کی ہے جنہوں نے پیروی کی ان کی، وہذا النبی، اور اس نبی کو، والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ مومنوں کا کارساز ہے۔ ودت طائفۃ من اہل الکتاب، چاہتی ہے ایک جماعت اہل کتاب میں سے، لو یضلونکم، کاش کہ وہ گمراہ کر دیں تمہیں، وما یضلون الا انفسہم وما یشعرون، اور نہیں وہ گمراہ کرتے مگر صرف اپنے آپ کو اور وہ نہیں سمجھتے۔ اب یہاں پہ اہل کتاب سے مراد یہ ہے کہ بنو نذیر اور بنو قریظہ اور بنو قینقاع کے کچھ یہودی جنہوں نے مسلمانوں کو یہودیت یعنی اپنے دین میں آنے کی دعوت دی تھی، وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ گمراہ ہو جاؤ جیسے ہم گمراہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ گمراہ صرف اپنے آپ کو کرتے ہیں اور کسی کو نہیں کرتے، اور وہ بالکل یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم لوگ کتنے خسارے میں ہیں۔ یا اہل الکتاب لما تکفرون، اہل کتاب تم کیوں انکار کرتے ہو، بآیت اللہ، اللہ کی آیتوں کا، وانتم تشہدون، حالانکہ تم گواہ ہو۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تلبسون الحق، تم کیوں ملاتے ہو حق کو بالباطل، جھوٹ کے ساتھ، وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اور تم چھپاتے ہو حق کو حالانکہ تم جانتے ہو۔ یہودی اور انصار کی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور ان کی نبوت کی بشارت یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دی تھی، لیکن ان تمام حقائق کو وہ لوگوں سے چھپاتے تھے۔ اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ حق کو چھپانا اور اس سلسلے میں جھوٹ سے کام لینا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی برا فعل ہے، یعنی کہ ہمیں جھوٹ کو چھپانا سچ کو چھپانا نہیں چاہیے، جیسی بات ہو ویسی ہی کرنی چاہیے۔ جس طرح اہل کتاب اپنی مرضی کے مطابق اپنی کتابوں میں سے بات بدل لیا کرتے تھے، جس معاملے میں ان کو بات سمجھ میں آتی تھی، اچھی لگتی تھی، وہ اس میں حامی بڑھتے تھے، باقی تمام باتوں کو جھٹلاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو گناہ گار قرار دیا اور کافر کہا ہے۔ ہمیں بھی حق اور سچ کی بات کرنی چاہیے، اسی میں ہماری بھلائی اور اسی میں ہماری بہتری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔